آپ کو بتائیں کہ رواں سال عید الفطر کے موقع پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے۔ انہیں غزہ کی النشائی کیمپ میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان کی گاڑی پر اسرائیل نے بمباری کی جس میں وہ تینوں شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں کے علاوہ 4 پوتے بھی تھے جو کہ شہید ہوئے تھے۔ 3 لڑکے اور 1 لڑکی بھی شامل تھی۔ اس کے بعد اسرائیل کے غزہ پر جو فضائی حملے تھے اس میں اسماعیل ہنیہ کی بہن زہرا ہنیہ ان کے سمیت خاندان کے 10 افراد شہید ہوئے تھے۔ تو بہت بڑی قربانی دی گئی ہے، اس خاندان نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اگین میں یہ بات کہوں گی کہ اس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ لیڈرز ہم نے بہت دیکھے ہیں جو مختلف پلیٹ فارمز پر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ایسے جو شیر دل لیڈرز ہوتے ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں، جب وہ اپنے انداز سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں تو وہ ان کو کھٹکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 3 بیٹوں کو کھویا، 1 بہن کو کھویا، اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے 10 افراد کو کھویا، 3 پوتے اور 1 پوتی کو بھی کھویا۔ پورا خاندان اس شخص نے اپنا کھویا، لیکن یہ شخص ڈٹا رہا، جھکا نہیں، لڑتا رہا، اور آخری دم تک بھی لڑتے لڑتے ہی اس کو کہا جائے گا کہ یہ شہید ہوئے ہیں۔ کیونکہ جب یہ یہاں پر پہنچے تھے تہران اس تقریب علفبرداری میں شرکت کے لیے، تو اس سے پہلے بھی ایک بہت اہم بیان ان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ جلد قابو پا لیا جائے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حماس کے جو زیر انتظام تمام تر چیزیں ہیں وہ اس وقت دیکھی جا سکتی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ جو مختلف ہمارے لیڈران ہیں مسلم دنیا کے، ان کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں سے متحد ہونے کی اپیل کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا ہے، متحد رہنا ہے۔ انہوں نے حماس کے سربراہ کے قتل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔